سر فخر سے بلند کر دیا، کیونکہ بہت ایک خراب بات جس پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، چاہے ہم اسمبلی میں تھے تو ہمارے جو ایم این ایز تھے یا ہمارے طاقتور مین سیٹوں پہ بیوروکریٹ سے یا مختلف بیٹھے ہوئے جہاں پہ وہ بات ہوئی ہے، ایک ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا پچھلے 10 15 20 سال سے، جو میرا خیال ہے کلمہ گو کے لیے تو بڑی شرمندگی کا بحث ہے، کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ جی ہم انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی ہم سے بہت بڑی ہے، اس کی فوج ہم سے بہت بڑی ہے، اور اس کے ریزروز ہم سے بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، اور ان کے پاس جو ہے وہ جنگی آلات ہم سے بڑے اچھے ہیں۔ تو بہت سارے جو ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی اور وہ یہ بات کرتے تھے۔ میں کئی دفعہ نیشنل اسمبلی میں میری ہوئی اور میری ذاتی رائے بھی ہے کہ جن کا اللہ پہ ایمان ہو، اللہ کے رسول پہ ایمان ہو، تو پھر تعداد میٹر نہیں کرتی، پھر اکانومی میٹر نہیں کرتی، اور پھر 5 حصے 10 حصے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے 313 کو ہزاروں پہ جو ہے وہ 313 پہ یاروں مددگار تھے، خالی ہاتھ تھے، اور ہزاروں جو ہے وہ تلواروں نیزوں سے لیس تھے، تو اللہ نے ان 313 کو فتح نصیب فرمائی صرف اس وجہ سے کہ ان کے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان تھا۔ اور یہ جنگ بھی جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف اللہ کے ایمان پہ کھڑے ہو گئے، اور جب وہ کھڑے ہو گئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور وہ جو ہمیں کہتے تھے 5 گنا بڑا ہے اور فلانا ہے فلانا ہے، اور دیکھا کہ آج ابھی کہتے ہیں کہ جی کہیں انڈیا دوبارہ شرارت نہ کرے۔ جس دن یہ جنگ بند ہوئی اس کو دن میں نے ابو ذر شاد صاحب نے جیسے کہا، میں نے 3 ٹی ویز کو تقریباً 1 بجے انٹرویو دیا، تو میں نے انہیں کہا کہ میرے خیال کے مطابق انڈیا جو ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، اور آج شام تک یہ جنگ بندی ہو جائے گی، اور پھر 4:30 بجے جنگ بندی ہو گئی۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم محنت کرتے تھے امریکہ کی، ہمارے اندر کا ڈر تھا، ہمارے بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے ان کا ایمان امریکہ پہ تھا، ان کا ایمان رشیا پہ تھا، ان کا فرانس پہ تھا، ان کا UK پہ تھا، تو وہ اندر سے کمزور تھے۔ چاہے ہم نے جہاز بھی گرا لیے، پائلٹ بھی گرفتار کر لیا، لیکن ساتھ ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے، اور ہم نے منتیں شروع کر دی کہ یہ پائلٹ واپس لو، کہیں دوبارہ انڈیا ہم پہ حملہ نہ کر دے۔ لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہوا، اس دفعہ انڈیا نے امریکہ کی منت کی کہ مہربانی کریں ہماری جان چھڑائیں، اور اللہ نے بہت عزت دی کہ یہ جو گرین پاسپورٹ ہے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، ہمارے سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے، انٹرنیشنل لیول پہ جو اس گرین پاسپورٹ کی عزت تھی وہ کافی حد تک کمزور ہوئی تھی۔ ہمارے لوگ گرین پاسپورٹ لے کے جاتے تھے، سائڈ والی جیب پہ لے کے جاتے تھے، اور وہ جب ایئرپورٹ پہ اترتے تھے تو جب اس کاؤنٹر پہ جاتے تھے تو جلدی سے نکال کے اس کے آگے رکھتے کہ آس پاس والے نہ دیکھیں کہ یہ پاکستانی ہے۔ لیکن اس جنگ کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاسپورٹ جو ہے ہم یہاں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، اور دنیا اس پاسپورٹ کو سلوٹ کرتی ہے، اور وہ ہمارے برادر اسلامی ملک جو کبھی پاکستان کی طرف دیکھتے تھے وہ سارے انڈیا کی طرف شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے ساری اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کروڑوں اربوں ڈالرز کی جو ہے وہ انڈیا میں کرنی شروع کر دی۔ لیکن اس جنگ کے بعد انہیں احساس ہوا اور وہ واپسی کی طرف، آپ دیکھیں جو ہے وہ کویت میں بھی جو 20 سال سے پابندی لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، چیزیں پوری اسلامی دنیا میں بہتر ہونی شروع ہو گئی، لوگ پاکستان کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے، اور پاکستان کا عزت اور وقار جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو گیا۔ اور میرا خیال ہے اس سے بڑی، اور یہ دیکھ لیں کہ کبھی دنیا جو ہے وہ کمزور کے ساتھ نہیں ہوتی، انسانی فطرت بھی ہے، اور ایک اوور آل بھی دنیاوی قانون ہے کہ کمزور کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، طاقتور کے ساتھ ہی سارے ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی ملک کے آرمی چیف کو، کسی سربراہ کو، کسی فوج کے سربراہ کو جو ہے وہ بلا کے کھانا اور وہاں پہ میٹنگ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس جنگ میں آپ کمزور ہوتے اور وہ پرانی روایت کے مطابق آپ نے امریکہ کی منتیں کی ہوتی تو آج آپ کو کسی نے نہیں بلانا تھا۔
بلکہ آپ کو پریشرائز کرنا تھا اور آپ کو کمزور کرنا تھا، جس طرح آج ایران کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہ نیوکلیئر سے دستبردار ہو جائے۔ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہوا کہ یہ غیر ذمہ دار ملک ہے، یہ ایٹم بم جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم تکڑے ہو کے میدان میں آئے تو وہ ساری چیزیں بھول گئیں، اور آج اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے اس مالک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ہاں، بحیثیت قوم ہمارے لیے بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں سعودیہ نے یہ کر دیا، دبئی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، لیکن یہ بھی ایک بحیثیت قوم جو ہماری کمزوری ہے۔ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن وہ کالی بھیڑیں جو جا کے اپنے ملک کا نام بدنام کرتی ہیں، کم از کم ان کو ان کی برین واشنگ کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ بھی کسی اشارے پہ جو ہے وہ گاڑی رکتی ہے تو پانی کی بوتلیں یا مانگنے والے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر معذرت کے ساتھ پاکستانی ہی ہوتے ہیں، اور جہاں پہ بھی کسی بلڈنگ پہ چھاپا پڑتا ہے تو وہاں پہ انلیگل جو ہے وہ پاکستانی ہی ہوتے ہیں۔ حالانکہ لیگل طریقے سے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن ایک روٹین جو ہے وہ بن گئی ہے، اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ گرین پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ گھٹی۔ لیکن اللہ نے وہ ساری جو ایک 20 سال کی ہماری نالائکیاں تھیں اس کو اس جنگ میں ان سب نالائکیوں کو جو ہے وہ پازیٹیو طریقے سے بہتری کی طرف مالک کی مہربانی سے ہم چلے گئے، اور انشاءاللہ۔ اور اس میں جیسے صدر صاحب نے کہا کہ چائنا کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ اگر چائنا کی سپورٹ اس طرح ہمارے ساتھ نہ ہوتی تو شاید اتنی آسانی سے ہم اپنے سے 5 گنا طاقت کو جو ہے وہ ناک آؤٹ نہ کر سکتے۔ اور جب 8 سے 13 تک ہمارے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب 14 مرتبہ چائنا کا انہوں نے دورہ کیا، تو ہمارے دوستوں نے کہ کیونکہ ہم تو پیپلز پارٹی والے ویسے ہی بڑے قابل رحم ہیں کہ ہم اگر تہجد بھی پڑھیں تو ہمارے دوست جو ہیں وہ اس تہجد کو بھی کسی نیگیٹو والی سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ زرداری صاحب جو 14 دورے انہوں نے کیے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ روز جو ہے وہ چائنا کا ہی دورہ کرتے ہیں اور کسی ملک میں نہیں جاتے، اور وہاں پہ کوئی آئی لینڈ خرید رہے ہیں، وہاں پہ کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں، وہاں پہ یہ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ 8 سے 13 وہ جو 14 دورے تھے، تو اب 12 سال ہو گئے، نہ کوئی آئی لینڈ وہاں پہ نظر آیا، نہ کوئی انڈسٹری، نہ کوئی انویسٹمنٹ، نہ کوئی پیسے کا چکر۔ زرداری صاحب کو اللہ نے وہ ویژن دیا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ مستقبل قریب میں دور کے دشمن سے جو ہے وہ پاس کا دوست جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے، دور کے دوست سے پاس کا دشمن بہتر ہے، کہ چائنا اور ہم جو ہے وہ ہمسائے ہیں، ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، سب سے مل کے چلنا ہے، کسی سے لڑنا نہیں ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو ہے وہ بہترین رکھنا ہے، اور ان 14 دوروں کی وجہ سے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے چائنا کے ساتھ اپنی جو ہے وہ محبت کا پیغام اور ایک دوستی کی بنیاد رکھی، اس کو صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اپنے ویژن کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچایا۔ اور ابھی اس دفعہ بھی جو اس جنگ سے پہلے انہوں نے دورہ کیا تو انہوں نے چائنا کے صدر کو جا کے کہا کہ پاکستان کی عوام کہتے ہیں کہ باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں، لیکن سب سے پہلے چائنا 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 اور چائنا۔ تو وہ جو آج اس جنگ میں چائنا کی ہماری سیٹلائٹ سے سپورٹ تھی، JF-17 تھنڈر تھے، PL-15 میزائل تھے جنہوں نے رافیل کو گرایا، وہ اسی دوستی اور اسی بنیاد کی وجہ سے جو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی ویژن کے مطابق اس کو بہتری کی طرف لے کے گئے۔ اور پھر مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب کا گورنر ہوں، آپ کا عوام کا گورنر ہوں، لیکن اپنے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب پہ مجھے فخر ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اور سر اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے جو پاکستان ہے اس میں جو ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے سیاسی، بلاول بھٹو کے لیول کا لیڈر آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ واقعی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث ہے، اور مجھے ایک میڈیا ہاؤس کے بڑے میڈیا ہاؤس کے دوست نے فون کر کے کہا جنگ کے بعد کہ سردار صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ کے چیئرمین نے جو ہے وہ
اپنی انگریزی سے یہ آدھی جنگ جو ہے وہ جیت لی۔ آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے دوران انٹرنیشنل لیول پہ تمام انٹرنیشنل چینلز جو ہیں، وائس آف امریکہ، BBC، CNN، فاکس، ان سب کو اکیلے بلاول بھٹو نے فیس کیا اور اکیلے ان کا جواب دیا۔ اور ابھی یہ جو دورہ ہمارا کر کے آئے ہیں پارلمانی، جو ہمارا گروپ گیا تھا، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں انڈیا کے بڑے جو ہے وہ گھاک لوگ بھیجے گئے، لیکن پوری دنیا میں ہم نے انہیں کسی جگہ نہیں دیکھا۔ ہر جگہ ہمارے اس پارلمانی گروپ کا جو ہے وہ چرچا ہوا، اور بہت بہترین طریقے سے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ پوری دنیا اس سے پہلے انڈیا کی بات سنتی تھی، پاکستان کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انڈیا کی بات کسی نے نہیں سنی، بلکہ پوری دنیا نے پاکستان کی بات سنی۔ تو ایک یہ سارا ایک وہ آپ کہیں گلدستہ تھا، آرمی نے اپنی جگہ پہ کیا، حکومت نے اپنی جگہ پہ کیا، سیاسیوں نے اپنا حصہ شامل کیا، اور اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بہت بڑی عزت دی۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، جس طرح رمضان صاحب کوشش کر رہے ہیں، جس طرح ہمارے صدر صاحب ابو ذر شاد صاحب کوشش کر رہے ہیں، ہم سب پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس جنگ کے بعد ہمیں یہ ٹائم ملے کہ ہم جو ہے وہ میدان میں نکلیں، اپنے ملک کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اگلے 10 سال تک کسی جنگ کی طرف نہ جائیں، اور اپنی جیب کو مضبوط کریں، اپنی اکانومی کو مضبوط کریں۔ جب ہماری اس جنگ میں ہمیں خطرہ تھا تو صرف اس چیز کا تھا کہ ہماری جیب میں پیسے نہیں تھے۔ باقی اگر ہماری اکانومی مضبوط ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، کیونکہ آرمی کے لحاظ سے ہم مضبوط ہیں، ایئر فورس کے لحاظ سے مضبوط ہیں، بحری ہماری فوج جو ہے وہ مضبوط ہے۔ بحیثیت قوم اگر ہمارے آگے کھڑا ہوا ہمارا لیڈر دلیر ہو تو ہم 25 کے 25 کروڑ سرحدوں پہ جا کے اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایسی قوم کوئی نہیں ہے، صرف ضرورت ثمر کی ہے کہ اپنی اکانومی کو مضبوط کیا جائے تاکہ ملک بہتر ہو۔ جیسے ابو ذر شاد صاحب نے کہا، ریکارڈ 280 کلومیٹر کا ایریا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بڑی ہی نالائکیوں کے بعد آج وہاں پہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ ایرک گولڈ کینیڈا کی، OGDCL پاکستان اور PPL پاکستان کا کنسورشیم بنا ہے، وہ مل کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ 2027 میں اللہ کے فضل و کرم سے $2 بلین ہمیں آئیں گے 2027 سے آن ورڈ، اور 2035 میں انشاءاللہ ہمیں $25 بلین آئیں گے۔ تو جب $25 بلین آئیں گے تو انشاءاللہ قرضے بھی اتر جائیں گے، چیزیں بھی بہتر ہو جائیں گی۔ صرف ضرورت ثمر کی ہے کہ یہ سسٹم آپس میں سب سے پہلے پاکستان سامنے رکھ کے ہم مل کے چلیں، سیاست کریں۔ ٹھیک ہے، اختلاف رائے ہے، اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن جہاں پہ ملک کے عزت اور وقار کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ملک کی مضبوطی کا مسئلہ ہے، وہاں پہ جس طرح اس جنگ میں ہم سارے اکٹھے ہوئے، اس طرح اکٹھے ہو کے ہم اس ملک کی بہتری کے لیے دن رات جدوجہد کریں۔ اور میرا تو بحیثیت ایک کلمہ گو یہ ایمان ہے کہ یہ ملک بڑے مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ اس مقصد کے لیے مقصد کی طرف چل پڑا ہے، اور آنے والا ٹائم انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اور انشاءاللہ ہر چیز اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جائے گی، اور انشاءاللہ اس عظیم ملک کا عظیم پرچم پوری دنیا میں انشاءاللہ بلند ہوگا۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو رمضان صاحب اور صدر صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور توقع کرتا ہوں کہ اسی محنت کے ساتھ اپنا پازیٹیو حصہ ملک کی اکانومی میں ڈالتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ملک کو آگے بڑھانے میں آپ اور ہم دن رات انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت